والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دینی بھائی دینی ساتھی محترم شاہین شہید صاحب رحمہ اللہ وغفر اللہ، سالانہ ختم شریف ایسال ثواب پہلا جلسہ بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی طرفوں برادران کی طرفوں اس دے جملہ شرفاء خصوصاً مہمان خصوصی حضرت مخدومی پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب منتظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا قاری محمد قاسم صاحب شاہین صاحب سسر جی
تشریف فرما رہے ہیں. اور یہ بھی جناب علم حضراتی شہر گجرات نزد دربار بابا دولہ شاہ رضی اللہ تعالی یہ جلسہ ہے اور ناصر کا خطاب ہونا. اس موقع پہ ایک غلط فہمی دور کرنا واسطے جس مسئلے سے کلام کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی تنگی اللہ تعالی دے راضی اور ناراض ہون دا معیار اور پہچان نہیں. دنیا کی فراوانی ہو جائے، دنیا زیادہ آئے، خوشحال ہو بندہ تو سمجھنا اللہ اندر راضی ہے. دنیا کی تنگی ہو گئی تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اندر ناراض ہے. ایک گمراہی کا عقیدہ ہے، ایک کافر لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ جل شانہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار ہے. دین اور بے دینی. دین ہوئے تو اللہ تعالی راضی ہے، دین نہ ہوئے تو اللہ تعالی ناراض. دنیا نو سمجھنا یہ معیار رضا والا یہ غلط بہت گمراہی ہے. ایک کفار کا اس مسئلے ہوتے سب انبیاء علیہ السلام کا اتفاق، تمام قرآن و حدیث اس سے متفق، کلام الہی اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ رب راضی ہونے کی نشانی نہیں. دنیا کا چلے جانا اللہ تعالی کی ناراضگی کی نشانی. اللہ جل شانہ نے دنیا کی ایک بار بربادی کرنی، اس طرح کی بربادی کرنی ہر شہر معدوم کرنا، فنا کرنا. جنہوں روزے آخرت کے اندر آخرت کا دن مسلمانوں کے عقیدے قیامت قیامت کی ہونا. پہاڑوں کے بارے اللہ فرماتا ہے انہوں ریت کے ذریعہ وانگو سوڑا دینا. پہاڑ ریت کے ذرات ہو اڑ جانا پیچھے پیچھے بچنی. اتنے سخت انسان انہوں کا یہ حشر ہونا. باقی کسی نرم چیز دے بچنے کا کیا مانا؟ اللہ پاک نے وہ دن کیوں رکھے قیامت کا؟ اس سے واسطہ کیا کہ لوگوں
تسی سمجھتے سو یہ جہدے کول دنیا میں ادھر کرا دوں اس دنیا کا میں پکا نہیں چڈیا، یہ میں معدوم کر دیتا ہے، ہر شے کی اڑا فنا کر دیتی، لہذا میں تمہیں دسنا ہے اس عمل نال کہ دنیا کا ملنا یہ رضامندی کی نشانی نہیں، یہ ہوئی سی جنہیں تمہیں مغرور کیتا سی تے دھوکے چ پایا سی تے تسا میرے احکام کو فراموش کرتے سو اور سمجھتے سو کہ رب وہ کرا دیے جی کولے ہوئے، تو ہوں دیکھو میں کسی کی چھٹی جب کسی کی نہیں چھٹی تو ہوں کی آخو گے اللہ کہتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید فرقان حمید انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کیتا ہے، دنیا کی خوشحالی کا ذکر کرتا ہے تو صرف ایک رسول اللہ سے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی نال ذکر فرما کے نال دس دیتا ہے کہ اے سلیمان اساں یہ صرف اپنی خصوصی شان وکھاؤن تیرے واسطے خلق عادت کیتا، تیرے واسطے سابقہ عادت اور اساں دسنا ہے کہ جنہاں اپنے پیارے نبیاں اساں دنیا کی خوشحالی نہیں دیتی، انہوں نے اس واسطے نہ سمجھنا کہ اساں انہوں نے دے نہیں سکتے یا وہ اس کے اہل نہیں سکتے، اساں دین دے آئے ہیں تو سلیمان نے وہ بادشاہی دیتی ہے کسی بادشاہ نے جنہاں دے گھر دی رہائش دیئے فرش دیئے حالت کہ جس لے بلقیس آئی اس آپ دے محل شریف دے اندر قدم رکھے اور سمجھا میں پانی بھی پیر رکھا ایڈا عجیب غریب پتھر لگا سی کیونکہ پتھر آپ دی خدمت جنات لے ہوندے سن، آلہ تو آلہ پتھر پٹ کے لے ہوندے سن، آپ نے فرش لایا گئے قرآن کا مقدس ہے، تاریخ کی گل نہیں، باہر دی کتاباں دی گل نہیں، قرآن کا بیان ایڈا سونا فرش لگا کہ انہیں پیر رکھے، انہیں سمجھے پانی، انہیں اپنی شلوار ہوتے کر کوئی کتنے شلوار بھیجنا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں، یہ سارے محل کا فرش ہے جڑا اللہ پاک نے سانو نعمتاں نال نوازا۔ توجہ ہوں بلقیس کیونکہ کافر عورت سی، کافران کو اپنی عزت کا کہڑا خیال ہوتا ہے، انہوں نے اپنی دنیا کا ہی خیال ہوتا ہے، وہ کافر عورت سی حضرت کے کول آئی کپڑے نو پانی تو بچاون کا خیال آیا ہے تے اپنی عزت بچاون کا خیال نہیں ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ تا کر کے انہیں اپنی لتاں ننگیاں کر لیا، کپڑے نہ خراب ہو۔ یاد رکھنا میری گل، ایتھوں ہی آپ اندازہ لگاؤ کافراں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر ہوندی ہے اور مسلماناں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر۔
مسلمانوں کے دل وچ ہمیشہ دین تے عزت کی قدر ہوتی ہے۔ وہ کڑمی بادشاہ سی پہلا، ہوں کڑمی اس لحاظ سابقہ عقیدے کے لحاظ کہنے اس لیے مشرکہ سے کافر سی۔ وہ نظر دے اندر دنیا دا مال یہ عزت قدر سی، انہیں اپنے شلوار بچاؤ واسطے کدھر بھیجنا ہے، شلوار اچھے ٹنگ لی تو عزت تھلے سو حضرت سلیمان نے فرمایا کپڑا اتنے چکن کی لوڑ نہیں، یہ ساڈے محل کا فرش ہی بنے۔ ظاہر بات ہے سنگیوں کو بھی تو آخر بادشاہ سی، بلقیس بھی بادشاہ سی، کوئی نیانی دے نہیں سی، ماڑے کسی گھر دی دے نہیں سی، لیکن اتوں اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیڑیاں نعمتاں نال نوازیا سی کہ جنہاں دی بادشاہ نو خبر نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں نہیں ہوتا ہے، یہ جڑے پتھر بھی ہیں اور فرش دے اندر لگتے ہیں۔ اور اتوں آپ اندازہ لگاؤ کہ قذاب تے دجال لوگ نے وہ جڑے کمینے کہندے نے کہ جی جو کچھ اج کوٹھیاں تے بنگلے بنتے ہیں یہ ہن بنتے ہیں، پہلا نہیں سن، پہلے تو لوگ پتھراں وچ رہندے سن، غاراں وچ رہندے سن، فلاں انی دیا پترا سلیمان پیغمبر کا قصہ اللہ قرآن وچ بیان فرمایا، دجال جھوٹ بولی جاتا ہے۔ کمینے دنیا میں مگر ایڈا ہی انا ہوا ہے کہ تھوڑا قرآن میں تبدیل کری جاتا ہے، قرآن میں جھوٹا کہی جاتا ہے۔ وہ اللہ جل شان نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بادشاہی کا داد اور دہش اس کا دبدبا بڑے اہتمام نال قرآن بیان فرمایا ہے، ایڈے اہتمام نال بیان فرمایا ہے کہ پڑھ کے ہر عقل والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ انج دی بادشاہی کائنات نہ کدی ملی ہے نہ ملنی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عرض بھی کی تھی، اللہ مینو وہ بادشاہی دے جیڑی میرے بعد کسی واسطے بھی مناسب نہ ہو، صرف میری خصوصیت ہو، میں بادشاہی رہنا چاہتا ہوں جیڑی قیامت تک کسی سے لگ سکتا۔ اللہ پاک نے نہیں کیتا، انہوں نے وہ بادشاہی دیتی ہے جیڑی قیامت تک کسی ویکھنی نہیں دیتی۔ بھئی ایڈی عجیب بادشاہی کہ نوکر چاکر کے مشکل کما سے جنات تابع نے آپ حکم ہوتا ہے آپ کی طرف جو چیز سمندر دی یا پہاڑاں دی یا کسی علاقے دی مطلوب ہوتی ہے آپ وہ جنات تابع کر لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں لگی؟ یعنی آج دنیا بھاری تو بھاری مشینریاں جیڑی شاید نہیں حاضر کر سکتی ہیں، پھر خصوصاً احرام اندیسے وہ تو دنیا جالت ہے حال موجود کدے کدے بڑے پتھر میں جڑے 300 میل تو آئے ہوئے ایڈا بڑے پتھر، ایک پتھر ایڈا بڑا ہے کہ ایٹ جڑی لگی ہوئی ایڈی بڑی ہے کہ ٹرالے تو پوری ہو جائے۔ یہ حال موجود کرے سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار بنے کہ نہیں۔ غرض
ایس دنیا ہے جو دنیا کی چمک ویکھن جائے یہ سمجھو انہوں کا پاسا ہوتا ہے پرانے لوگوں کا جھوٹا بچے ہے جھوٹا بچا کے سٹ گئے تو وہ دنیا مل رہی ہے کٹ رہی ہے اس سے واسطے دوستو اللہ جل شانہ انسان کامل اللہ دے کامل منظور نظر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سب کو پسندیدہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے مال و متاع کو دور بھی رکھیا اور اس طرح متنفر کیتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کفار دے مال و متاع سامان تجارت کو دیکھ کے آپ کپڑا چک کے اپنی نظر پہ رکھ لیتے ہیں قرآن میں خدا یہ بھی قرآن ہے ارشاد ربانی نے فرمایا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم کچھ بولو نا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب لا تمدن عينيك اپنی آنکھاں اٹھا کے غور نال نہ ویکھی کافراں دے اس سامان نو جڑا اساں انہاں نو دنیا وچ ورتن واسطے دتا دو تھاں تے قرآن وچ ہے لا تمدن عینیک اپنی آنکھاں نو اٹھا کے نہیں ویکھے الى ما متعنا به ازواجا منهم جو اساں کافراں نو ورتن واسطے سامان دنیا دا دتا ہے انہاں وڑ اکھ چک کے نہیں ویکھنا سبحان اللہ روایتاں چاہتا ہے جس لے وہ سامان دنیا دا قافلے لے کے آتے سن آپ چادر شریف منہ رکھ حکم نہیں سی اللہ نظر چک کے ویکھنا ہی نہیں اور دوستو جہدے نال سید الانبیاء اللہ نے اتنی نفرت ہو انہوں کیویں کہہ سکتے ہیں بندے کو لاگے تے اللہ راضی میری گل نہیں سمجھی ایک پاسے قارون کا قصہ ہے قرآن جنہوں اللہ نے متاع دنیا کثیر عطا فرمایا جو حقیقت میں قلیل ہے قل متاع الدنیا قلیل قارون کا قصہ ہے دوسرے اس مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے انہوں نے زندگی فقیرانہ ہے قارون دی زندگی امیرانہ ہے کوئی مائی دلال آکھے گا کہ قارون سے اللہ راضی ہے تو موسیٰ سے ناراض بول دے نہیں جی اسے کہنا ہے آنکھیں کا تو کافر ہو جائے گا سبحان اللہ جنگ احد دے موقع پہ اگر بعض صحابہ کرام نے دل دے اندر اس وقت مال غنیمت کا خیال آ جاتا ہے جس وقت جنگ فتح دے قریب پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے اعتماد ہو جاتا ہے کہ فتح ہونے والی
لہذا مال غنیمت واسطے چلی اللہ پاک نے انہاں دے قلبی ارادے اور دل دی اس خواہش کو دیکھ کے تے جنگ دی حالت بدل دیتی تے مسلمانہ استے سید الانبیاء دے ہوندیاں انتہائی پریشانی بن گئی اور اللہ نے قرآن فرما دیتا منکم من یرید الدنیا، ابھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے جنگ فتح کرائیں؟ تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں، باقی تو من بازیہ ہے، تم میں سے بعض ایسے ہیں، یہ مطلب ہے دیگر تو نہیں چاہتے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا نہیں چاہتے، بعض لوگ چاہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ناراض ہو کے فرمایا منکم من یرید الدنیا، یہ قرآن دے لفظ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں۔ بس صرف یہی ان کا جرم اور کمزوری قرار دے کر اللہ پاک نے حالات بنا دیتے، جنگ فتح ہوتی ہٹ گئی، انتہائی پریشانی بن گئی، جی انتہائی پریشانی بن گئی، محض دنیا کے خیال آنا، تو پھر آپ ہی سمجھ لو کہ دنیا دا حاصل ہونا کسی دے کول او اللہ تعالی دی رضا مندی دی نشانی کیویں بن سکتا ہے جیدا خیال بعض صحابہ دے دل چاہے اور مصطفیٰ دے سامنے آوے تو وہ الٹا انہاں تے ناراضگی دا سبب بن جاوے۔ تو پھر دنیا دا مال آنا یہ رضامندی کی نشانی کیوں بنے گا؟ خدا دی میری گل سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ تساں سارے گلاں عجیب لگن لگی، کیوں ساڈے ذہن ضمیر اسلامی نہیں رہے، ساڈا پورا ماحول یہودی فکر نال یہودی سوچ نال بھر گیا، پیراں مولویاں عوام دی سوچ خدا رسول قرآن اسلام دے کسے بھی گل نال نہیں رلدی، تا کر کے انہاں گلاں سانو عجیب لگدی، لیکن جڑی میں حقیقت بیان کر رہا یہ ایسی پختہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی بھاویں یہودی بھی ہوے گا نا وہ ساڈے نال بیٹھ جائے انہوں بھی سر سٹ کے مننا پوے گا کہ واقعی تمام انبیاء دا اس گل دے اتفاق ہے کہ دنیا دا آنا یہ اللہ دی رضامندی دی نشانی نہیں، دنیا دا چلا جانا یہ اللہ دی ناراضگی دی نشانی نہیں۔ اللہ دا راضی ناراض ہونا اگر پچھاڑیا جاتا ہے تو صرف دین نال پچھاڑیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تا کر کے ساڈے حکماء اسلام جنہاں دی حکمت اور دانائی دنیا نے تسلیم انہوں نے تمیز اور ونڈ کر دیتی کہ دنیا وچ مصروف ہونا، دین تو غافل ہونا یہ کافر کی نشانی اور دنیا تو کٹ کر کے دین وچ مصروف ہونا ہے مومن کی پہچان۔ کیا علامہ اقبال کا نام دنیا کے حکیم اور دانا لوگ ہیں؟ آپ کی فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفات
لوڑ نہیں بیان حقیقت نہ ہوئے تو دنیا نو چیلنج جب بیان حقیقت ہو گئے تو کسی کی طبیعت کے خلاف جائے تو آپ ہم مراد نہیں دیکھو او دوستو اگر دنیا کا مال و متاع خوشحالی اگر اللہ کی رضامندی کی نشانی ہوتی اور رب کے راضی ہون کی نشانی ہوتی قرآن ایک سورت زخرف کیوں ہوتے میں بیان رکھ ہی صرف قرآن میں رہا باہر جانے کی لوڑ نہیں وقت بھی بڑا تھوڑا ہے توجہ ہے سورت زخرف قرآن دی ایک سورت زخرف کینوں کہہ رہے ہیں جو کچھ دنیا جبانوں سونا سجایا مزین ہو کے نظر آیا انہوں زخرف کہتے ہیں ہر سونی بنائی ہوئی شہر زخرف کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ گل نہ ہوتی یہ خطرہ خوف نہ ہوتا لوگوں کہ مسلمانہ کافر ہو جانا اساں کافراں دے گھراں دیاں چھتاں انہاں دیاں سیڑھیاں انہاں دے مکان سونے دے بنا دے یہ قرآن پوری سورت ہے سبحان اللہ حیران ہو جاؤ گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ 499 یہ صورت ہے اللہ اللہ اکبر ہے پوری صورت میں سپارہ کھڑا ہے 25 سپارہ ہے سورت زخرف اللہ اکبر اللہ اکبر ولولا ان يكون الناس امة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما
اپنے رب سونے دا سچا بیان سنو ولولا ان یکون الناس امة واحدہ اگر یہ بات نہ ہوتی لوگ سارے کے سارے ایک قوم بن جاتے یعنی کافر لما لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیں ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیٹھنے کے صوفے تختے جن پر یہ سیارے لے کر بیٹھتے یہ بھی ہم چاندی اور کے بناتے وَزُخْرُفًا اور سونے کے بناتے بولو بولو جلدی ہو کوئی حدیث نہیں بڑی کوئی تاریخی کی بات نہیں پڑی وہ کہہ رہے کہ تاریخی باتیں تو خدا کے بندو یہ اللہ کا قرآن جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آیات طیبات میں پڑھ رہا ہوں یہ ظاہر میں معنی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی ایسا مغلق اور بندش والا ہے مشکل ہے تعویلہ کرنیاں پین تفسیرہ لبنیاں پین بڑے کو ترجمہ قرآن کا جس مرضی مذہب کا پیا ہوئے گا جی میں کہہ رہا ہوں اس کے طرح ترجمہ موجود ہوگا کسی بھی مذہب کا پڑھ ہاں ایسے لوگوں کا قرآن نہ ہوئے جڑے لانت قرآن کو چھان کے بیٹھے ہوئے اور ایسے آیات سے کٹ دیتا ہے کیوں یہ چیزیں خراب کرتی ہیں بچوں کا ذہن خراب یہ حرامی جڑے ہیں انہاں دے نال گل کوئی نہ انہاں دا قرآن ہے نہ انہاں دا خدا ہے نہ کچھ یہ گل نہیں سمجھے لیکن جڑے حلالی قسم سے مسلمان نے انہاں واسطے قرآن دے واضح بیان ہر ترجمہ وہابی دا پڑھ لو شیعہ دا پڑھ لو سنی دا پڑھ لو مرزائی دا پڑھ لو یہ ترجمہ بھی لکھ گیا ہوں یہ مطلب لکھ گیا ہوں جو میں بیان کرتا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزاں اساں کافرانیاں سونے دے چاندی دیاں بنا دے مگر گل یہ اساں کافراں نوں ایندا مال سارے آنے دیندا تاکہ ساری ایک قوم دنیا دے نہ بن جائے جڑے کلمے پڑھن والے ہیں وہ بھی کلمہ رسول چھڈ کے کافر نہ بن جان وہ آخر واجی اگر حق پہ ہیں دے اگر اللہ راضی دینا اگر اللہ سونے کی مہربانی ہے دینا رب وحدہ لا شریک دے نیڑے اللہ وحدہ لا شریک مولا اگر خوش لے اساں دے ایویں اے پاگل نے جڑے سانو آخرت دا لالچ دیندے نے آخرت دی فکر دیندے نے جڑے سانو اللہ دی دین دی تابعداری دا دسدے نے تے پاگل اللہ فرماندا ہے ان دیاں گلاں کر کے سارے ایک بنے نہ لگنا ایک بنے لگ جانا سی ایک بنے لگ جانا سی اساں دوجا پاسا بھی رکھنا سی سارے نوں کافر نہیں بناونا اساں مسلمان بھی رکھنے اور سجنا معلوم ہوا قرآن کا بیان اگے چلو آیت پوری کر لینا وا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماتا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی گھٹیا زندگی دا ساز و سامان ہے کہ تواڈے رب دے کول آخرت پرہیزگاراں واسطے وے متقی پرہیزگار رہندے نے جڑا بندہ دنیا تو پرہیز کر کے اپنا دین قابو کرے گا اللہ فرماتا
واسطے بنائیے، آخرت جنت واسطے نہیں۔ او دی پیاری ہے، یہ دشمن ہے، وہ پیاری ہے، یہ مقبول ہے، وہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جنت تے قیامت برپا نہیں کرنی، قیامت برپا دنیا تے ہونی کہ لے دنیا تینوں لوگ ہی سمجھتے سن، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں رب راضی، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں ناراض، جدے تو لے لواں میں ناراض، جدوں دے دیواں میں راضی، جاگے ہوئی سمجھدا سی۔ لے پھر اج میں ہر شے تیری مٹا کے ناواں تاکہ پتہ لگ جاوے رب دا تعلق نہ چیزاں نال نہیں، بنا دا ضرور ہے لیکن پسند نہیں فرماتا۔ جو ہے بول دے نہیں، اللہ فرمانا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا لے لگنے جائے آخرت مالداروں کے لیے ہے، گل نہیں سمجھ لگی؟ للمتقی، بولو بولو۔ اور میرے دوستوں قرآن مجید کا ہے فرمان کہ سارے ایک بنے لگ جانا سی، یہ نہ ہوتا کہ اصل لمن یکفر بالرحمن، جیڑا رحمان دا کفر کرتا ہے، رحمان دا کافر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت شان رحمانیت تے ذکر فرمائی، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے، جیڑا اس دے نال کفر کرتا ہے وہ دا منکر بنتا ہے، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے۔ لمن یکفر بالرحمن، رحمان دے نال کفر کرنے والے بندیاں دے اساں چھٹاں یعنی سارا کچھ وچ رکھ کے فرماندا ہے انہاں دے گھر رہائشاں سونے دے چاندی دیاں بنانیاں سن، لیکن وچوں رولا اے آ کہ سارے ایک بنے لگ گئے، تاں کر کے اساں کافراں دے گھر نہیں بنے۔ اتھوں وچ ایک اشارہ ملتا ہے کافراں دے گھر اگر ہون نہ دنیا دے بھرے تو مسلمان واسطے پھر فتنہ ضرور بن جائے گا۔ بے شک گل نہیں سمجھ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے ایک امت بن جانا سی، ایک قوم بن جانا سی، سارے رحمان دا منکر تے کافر بن جانے۔ جی یہ گل نہ ہوتی تے اساں سونے چاندی دے گھر کافراں دے بنا دے، ایسے دنیا دے کوئی سونے چاندی دا گھر ہے کافر کسے؟ نیٹ کوئی بڑا کوئی بڑی چھاڑ مارے نا تے سونے تے چاندی دا رنگ تے پانی پتھرا تے لکڑاں دے چڑھا لیں گے، یہ گل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خود سونے چاندی دی اٹاں دے اثر بنا، سونے چاندی دی اٹاں دے گھر تے نہیں ویکھے تسی؟ اگر کسی نے معلومات ہے جون دسیا میری اصلاح ہو جائے، وہ سنیا نہیں کسی نے
یہ تو سنیا ہونا کہ قارون کا جڑا گھر سی نا، قارون نے جو گھر بنایا سی وہ سونے چاندی کی اٹاں سن، وہ جہد بڑھیا سی اللہ پاک نے حکم دیتا اتنے یہ پھڑ کے گھر کو، وہ زمین اتر رہا، زمین جا رہا ہے، اللہ کا رسول کے مقابلے آ گیا محل اس واسطے میرے کو نہیں دنیا، رب میرے دے راضی تو موسیٰ سے راضی، یہ غریب بیچارہ ماڑا، یہ دا مکان کچا میرے سونے چاندی دی اٹاں دے تیرا بے دے راضی ہونا ہے، اس مغروری میں جان کے تو انہاں دے مقابلے میں جا گیا، مقابلے چاہیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عرش ہے اس کے طرح غرق کر دیا، ہن سب ایمان نال دسیا جے وہ سونے چاندی دا وہ گھر سی، اے پھر دے کونی نہ ایس وقت دے جنے بھی گھر بنتے پہنے یہ پرانیاں کوٹھیاں دے بگلیاں دے نقشے تصویراں آثار قدیمہ کھود دے، پرانے آثار کھود دے، پٹ دے، فلانا جی تھنے شہر نکلیا اس شہر کے اندر جی اے کچھ، پھر وہی نقشے فوٹواں لے کے تو وہ دے مطابق اس دنیا دے اوپر بناندے نے۔ اللہ دے بندیا یہ علم اج دا یہ بھی پرانیاں دا جھوٹا ہے تے اج دیاں چیزاں بھی پرانیاں دیاں جھوٹا نے، گل نہیں سمجھ لگی؟ ہن ذرا غور کری، اللہ نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی دے اساں گھر بنا دے لیکن سارے ہک بن جانا سی، یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافراں دا مال سامان انہاں دیاں ریساں انہاں دیاں نقلاں مسلماناں نو دین تو ہٹا کے تے کفر والے پاسے کھڑن گیاں، سارے دن سونے چاندی دے ہوندے تے پھر سارے بن جانا سی، تے سونے چاندی دے نہیں تے ہن دوسرا مال سونا سونا کافراں دے گھراں تے لگا ہے تے کافراں دے کول تے پھر بتھیڑیاں دا ایمان سبب ضرور بن جانے، یہ قرآن کا اشارہ کر ملتا ہے اور بنتا ہے پیا وہ دوست اندر ویک یہاں کافران دیا نقل لائیا، کافران وہ سامان ملے، کافران کے سامان پر شوق رغبت عشق کی نظر نال دیکھن کا نتیجہ نکلتا ہے پیا کہ بندے اپنا دین ایمان عزت غیرت بھلی لگے جاتے ہیں، کفر والے پاسے کافران سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے حضور میں ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تساں دنیا چاہیے جے آؤ ساڈا نبی تانوں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہے، پھر رسول کے گھر نہیں رہ سکتیاں، دنیا لے کے پاسے ہو جایا جے، اگر دنیا چاہدیاں جے لے کے اگر محمد کے گھر چاہدیاں جے تو پھر درویشی تے راضی رہنا پینا۔ ایک دا آخر
22ویں دا شروع 21 دا آخر 22ویں دا شروع اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھر مبارک نال گل کیتی ہے او مسلماناں کہ محبوب انہاں نوں فرما دو جے تے چاہندی ہے جی دنیا وہ میرا نبی تو دے دے لیکن پھر رسول دے گھر نہیں رہن لگی پھر رسول دے گھر وسن جو نہیں رسول دے گھر وہی وس سکتے ہیں جنہاں دے ارادے دنیا دے ہون ہی نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ 21واں سپارہ 22واں سپارہ بول دے ہو کہ نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سناواں قرآن مجید سبحان یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها اے لفظ آخر سمجھ آ رہا حیات الدنیا وزینتها سبحان اللہ یہ لفظ ایسے نہیں کہ سمجھو اردو دے سبحان اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اے نبی فرما دے لے ازواجک اپنی گھر والیاں ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتها اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں دنیا دا مال و متاع چاہتی ہیں جنہاں دنیا دے اندر ٹھاٹھ بنتی اگر وہ چاہتی ہیں فتعالین امتعکن اسا دنیا دا مال تھانوں دے دینے او سرحکن سراحا جمیلا سونے طریقے نال تھانوں اپنے گھروں فارغ کر دینے او سرحکن سراحا جمیلا دنیا جاندیاں جے تے آؤ دنیا اثر کرو تے ساڈے گھروں جاؤ ساڈے گھر دنیا دا طلبگار نہیں رہ سکتے بولو بولے اللہ سونا اپنے پاک محبوب گھر والے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تسا اللہ تے اللہ دے رسول کو چاہیے گے اجرا عظیما
خواہشوں انجیاں رہن گیاں انہاں دے واسطے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار رکھیا ہے اور سجنا قرآن مجید دے بیان پہ دسدے نے کہ دنیا چاہن والا دنیا دا طلبگار اللہ رسول دی اکھ ہو جاتا ہے خواب جڑا بندہ اللہ رسول دا طلبگار ہوئے وہ دنیا والیاں دے اکھ بھاویں خوار ہو جاتا ہے لیکن اللہ دے سمجھ رب راضی ہے یہ دین دور جاوے سمجھ رب ناراض ہے یہ نشانی ہے انہوں نشانی نہ بناؤ تا کر کے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے فرماوے میں جیسے اللہ دے نبیاں اللہ دے ولیاں پاکاں نو غریبی آؤندی سی آندے سن مرحبا بسیما الصالحین اللہ دے نیک بندیاں دی نشانی خوش آمدید اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ آئیے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ اس صرف قرآن مسلمان قرآن دی حقیقت اگر اس آئینے میں ویکھو جنوں اج دے مسلماناں دا کردار تے دنیاوی حال آخدے نے تو پھر بالکل حقیقت نظر آ رہی کہ جیڑا مسلمان جنہ کافراں دے مال و متاع سامان وال نظر رکھدا ہے اونا کو اللہ رسول تو دور ہو جاتا ہے یہ دل منتا ہے کہ نہیں منتا سچی دسیا جنہ کوئی بندہ اللہ رسول دے نیڑے رہتا ہے وہ اکھاں ادھروں بند کر کے رکھتا ہے تے جنہ کوئی ادھر اکھ کھول رہا ہے ادھر اللہ رسول اللہ بند ہو جاتا ہے یہ تو انہیں بھی دستا ہے کہ نہیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہیں ساڑھے دیسی لوگ نے وہ دین دے قریب نے انسانیت کے قریب نے جنہ ولایتی طبقہ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ انہاں دین تو دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دس تو دیتا سی کہ میں سونے چاندی دے گھر بنانے چاہنا دے پر سارے دا پٹھا بہ جانا سی میں دوجیاں نو بچاؤن واسطے انہیں ایک نہیں دیتا دیکھو آج عام سکولاں نے کتاباں میں یہ ہوئی نہیں لکھا ہوتا ترقی ہے تو ادھر ہے عظیم لوگ ہیں تو ادھر ہے جی دیکھو انہوں نے کوئی ہواما چڑھتا پھرتا ہے کوئی خوش کرتا پھرتا ہے اتنے جانے انہوں دیاں سڑکاں تے تھوکڑ چیری کرتا ہے حتیٰ کہ قسم خدا دی تگڑے تگڑے پیر تے مولوی مکیوں مدینیوں آن نہ تے مکے مدینے دی پرانی کسے شہر دی تعریف نہیں کرتے جنیاں تعریفاں کرن گے اتنے پکھے لگے
اتنے کوئی حضرت صاحب اے سی لگے نے اٹھن کو جی نہیں کرتا جا ڈیڈے را وہ جی اتوں دے اٹھن کو جی نہیں کرتا ایڈی ٹھنڈی ہوا ایڈا پیارا اتنے پتھر لگا ایڈے سونے فوٹو حضرت صاحب باقی دیاں گلاں چھڈو جڑا کعبے دے نال ٹاور بنیا نا وہ دے وچوں تے باہر آون نوں جی نہیں کردا جو تعریف کرن گے وہ انی دیا جو تعریف کیتی جاندا ہے تے انگریزاں دی کیتی جاندی اللہ دے رسول دی کیڑی صفت کیتی اور نام مرادو پوچھتے ہیں تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتا جدو گئے کی مدینے دا حال سڑے پہاڑ سڑے راہ سڑیاں ریتاں تے دین تے انسانیت وہ دیکھے گئے کہ آسمان میں فرشتے انسان کا پہلو ہو نہ قیامت تک ہوں گے جنہاں نے وچ صدیق و فاروق عثمان و علی بیٹھے نے جنہاں نے پاک عظیم بیبیاں حوراں دا رشک بیٹھیاں نے وہ اس دین دی ایک گل بیان سچی گل ہے جی کہ نہیں تا کر کے ادھر جڑا بھی آتا ہے وہ رخ دین نہیں ہوتا اس دنیا وال ہوتا ہے جیڑی دنیا سوچی لے کے گھر کوئی جنہاں نہ تھی بہن بھی نہ خدا رسول بھی نہ دین ایمان رسول اکرم نے جتنے بت ڈھائے سن اوتھے مندر بنواون والے نے ریس کردا مندر بنواون والے نے ریس کردا اصحاب تے نائلاں دے بت پوجن والے کٹ کے بت پھر وہی بت نو صرف اتنا گاندے رسول دفرا گئے صفا مروہ پہاڑیاں میں انہاں سارے قدیماں دے بہانے بنا کے کٹ کے تے رکھ دتے عجائب گھر توجہ او خدا دے بندیا صرف پرانا بت خانہ تے مندر کوئی نہیں باقی بتاں دیاں تنظیماں نے وہی نے ہن صرف فرنگیاں نے سادہ سامان دی رونق دیکھ کے انہاں دی اتباع کر رہے ہیں محمد کریم دی اتباع کا جذبہ ختم ہو گیا محمد کریم دی اتباع کے جذبے دنیا دی محبت نال کٹھے نہیں ہوندے آخرت دی محبت نال کٹھے ہوندے نے سمجھ آئی کوئی نہ ہائے 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 تاں کر کے ساڈے دادے پردادے جڑے گناہگار سن انہاں دے نال دے اج دے ولیاں دے ایمان نہیں ہو سکتا عمل انہاں دا بھاویں بھڑا سی لیکن انہاں اسلامی عقائد اور افکار اور نظریات دے اثرات جڑے وراثت سے منتقل ہو کے سینے جائے کھڑے سن وہ اثرات سانو کسی انسان تے نظر نہیں آئے سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ 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 ایسا ایسا جو لوگوں نال ہو رہا ہے
لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے سمجھا صرف صاحب بصیرت بندہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دل دماغ روزانہ کنے بدل رہے ہیں ایک دہاڑ چڑھ جائے نا تو سمجھو سیر تبدیلی آ جائے پہلے لوگ دین نو سمجھتے سن اپنی خیر فلاح تے اللہ دی رضا دا سبب ہوں جویں جویں وہ فرماندا زمانہ اگے چل رہا ہے یہ الٹا دین سمجھتے ہیں تباہی جہد کول دین ہوگا ہوئے یہ رشتہ کس دے یہ کسی دی بہن کوئی نہیں اور واقعی نہیں دیں یہ کسی دی بہن کی دے یہ کی کاروبار کریے یعنی کوئی بھی معاملہ کرنے دین جڑا ہے وہ بن گیا ہوں گھاٹے کی نشانی اور دنیا بن گئی ہے منافع کی نشانی جہد کول یہ ہوئے وہ ہر کسی خوشامد نال پاویں جیویں کیویں کسی نہ کسی پاسوں وہ لگن کی کوشش کرنی باویں وہ جتی نہ لگ گیا کہ نہیں ہوں کسی نے جو کوئی آخے کہ عمران خان کی جتی صاف کرنے جی ٹٹی لگی ہوتی وہ زبان نال صاف کرنے نوکری دی اور تنخواہ 1 لاکھ روپیہ اتنے پتہ نہیں یہ آسامی ایسے بندے ہو جان گے کہ گنے نہیں گنے ہے یہ سمجھتے ہو اللہ کی رضا کی نشانی ایڈا گھٹیا سے یورپ دنیا جاندی ہے بڑے شوق لوگ نال جاندی ہے اتنے انگریزوں کے لیٹرنگ صاف کرنا اتنے جنہوں اصل چوڑے کہنے ہیں یہ اتنے جا کے چوڑے بن جاتے ہیں کتے نماتے ہیں پھر فخر کرتے ہیں ماشاء اللہ گڑا قومی سارے علاقے کی جو چوڑا ہے صرف علاقے بدلنا کام ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے قسم و ذات نہیں کر کے آنا بڑے بڑے آستانے انہوں نے صاحبزادیوں کی کوشش ہوتی ہے کسی بڑے سکول ساری نوکری لگ گئی اور کنجرا خوش کہڑے دربار سے بیٹھے کہ نوکری پسند کرنا ہے پہلا اینا ایمان ہوتے سن لوگوں کے جڑے سمجھتے سن دین اللہ کی رضا کی نشانی دنیا کوئی نہیں وہ سمجھتے سن کہ اگر یہ ہو جائے دنیا دار کمینے ساڈے نوکر بننا تے ساڈی حد تک ساڈی بے عزتی سانو شریف لوگ آخر کے خیر ہل گیا کمینے ہو گیا کہڑے بندے نال لا لیا نے یہ نال لان کا قابل ہے یہ تو بھروسہ نہیں ہو سکتا کسی گل کا نہ عزت کا نہ دنیا کا نہ کسی شہر کا تھی کہڑے بندے نال رکھے اور قسم ذات بھی کر کے آنا یہ حالات بدل دے فرنگی دی تعلیم اور فرنگی دے ماحول نال اقبال دیکھ رہا سی آخر پھٹ پیا کہندا تاج نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا تاج نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین
تو مرو اور مولوی پیر دنیا اگر کسی کمینے نال کسی کھوتے دے انہوں نے گھر منہ کرے نا تو اندر جنہیں ساڈے برابر سی کدی کسی سب جو بھی میں گناہگار کنا نال سنی بیٹھا انہاں لوکاں دے منہ وچوں گلاں کہ اللہ جڑا ہن ساڈے تے راضی ہے نا یہ تے ساڈے دربار والے تے راضی نہیں سی انہاں نوں آ کے ٹکر اوکھا لگدا سی ساڈے کول تے بے بہا برتایا نہیں پیا جاندا میں کہ یار گل تے ٹھیک ہے پر ایک کتے دا لگیا ہے سمجھ لگی نہیں کتے دے لگے کتا لگ جائے روٹی نہیں پانڈ ہوئے پانڈ روٹی نہیں کتا لگ جائے کسی بندے نے ہاتھ لانا گوارا کرنا ہے وہ جڑے پہلے لوگ سن آدھے سن سانو لبے اللہ رسول دی برکت لبے تھوڑی کتے لگی نہ بولا مریا بولتے عمل کرنے نہ کرنے بننے نہ بننے حالات نصیبہ کی گل ہے کم از کم گل یہ جی ہوگی نا کہ جی آسمان والے بھی خوش ہو مدینے والے بھی راضی ہو تھوڑی کھا رہی اللہ رسول کی برکت والی برکت والے بندیاں دی ایدے وچ خیر ہے کتے لکی پنڈ 18 کھانے کھا لینے لیکن کتے لکی کھانی بے عزتی تے ذلت نہیں کھانی بے غیرتی تے بے حیائی نہیں کھانی پھر اینو سمجھنا اللہ دی رضا دی نشانی ایک کسے کم بخت تے کمینے دی نشانی اللہ راضی ہوتا ہے انہوں تے اور جنہوں اللہ پاک اپنی رحمتوں تے برکتاں نال نوازے مصطفیٰ دے دین نال نوازے مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ آئیے سمجھ کوئی نہ یہ گل میں اس واسطے کی تھی یہ موضوع اس واسطے چھڑیا ساڈے چھڑیاں تے تکلیفاں ہوندی ہیں دکھ ہوندے دین چاہندے ماڑے ہو جاندے پہلا ہوندے تگڑے دین چاہ کے ماڑے ہو جاندے پھر کئی سور کمینے آنے ویکھے انہاں دے اللہ بڑا ناراض انہوں نے ڈکتے سائے نہ گئے ادھر ویکھ موجاں کدھر بڑے منہ کنجرا تو جڑی موج پہ کرنا وہ یورپ دے کتے پہ کرنے تو نہ سمجھنا میرے جناب راضی ہے بڑھتے انگریزوں نے کتیاں پہ خدا راضی کنجرا اینو رضا نہیں آخر رب دی رضا اینو آخر کہ باوے تیرے گھر دے اندر کاکھ بھی نہ ہوئے اللہ دی رحمت اللہ راضی ہوئے نبی دا دین ہوئے مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت ہوئے سمجھ آئی کوئی نہ آئی اور سنو ہون بھی اگر دلوں قدر ہوتی ہے نا تو اس سے بندے ہوئی جڑا اپنے دین دی فکر قسم ذات کر کے ازمائی بیٹھے ہیں اگر اساں بدل سے بہت گئے ہیں گندے ماحول میں سانے سمدین بہت
جی میں بزرگ نے فرمایا ہے نا چکڑ بہت ہوئے ہاتھی بھی پھسل ساڈے ورگے ہاتھی بھی پھسل گئے لیکن پھر بھی جڑی دین کی فکر غیرت رکھنے اور نظریہ رکھنے قدر اصل دین نہیں یہ دنیا نہیں اللہ دی رضا دی نشانی ہو یہ نہیں اس کی برکت دار ہون بھی دنیا ہے ساری گل کی قدر قیمت ہے ہاں جی اور دنیا ہوں بھی کبھی کہ مخالف بھی کہیں گے بھائی سچی گل تے سچی سچا عمل نہ کرو یہ سارے آپ باقی سب کا حال دیکھو کہ انگریزی کتیاں تو گیا کوئی گل نہیں قدر نہیں ہے اسی گل ہی کر رہی ہے کیا وجہ ہے یہ کس چیز کا دبدبا لوگ ہے یہ صرف دین مصطفیٰ خیال وہی پرانا رکھنے ہیں دنیا نویں مصروف ہو گئے اپنے شامت اعمال سے لیکن ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی ساڑھے شاہین بھائی گیا شاہین کا کم ہے زمین سے بھی بیٹھا ہوئے تو خیال آسمان سے رکھا یہ کم ہے آسمانہ سے اڑ رہی ہوئے تو خیال زمین کے مردار میں رکھ دی ساڈا شہین صاحب اپنے غیر سب گواہی دے گے کہ اللہ کے فضل نال باہم زمین پہ بھی بیٹھا ہوں سی خیالات عرشاں دے رکھنا نظریات دا عقیدے دا سچا عمل دا سچا تے موڑے ہو جائے جڑے بندے پاک ہون نا اللہ تعالیٰ انہوں نے پلیت ماحول زیادہ دیر نہیں رکھنا چھیتی لے لے سمجھ آئی کہ کوئی نہ اور اس شاہد جدت دے خیال رکھنے سے ساڑھے عقیدے نظریے کے مطابق ساڑھے گمان کے مطابق اللہ پاک نے منوز بلا لیا دوستو یہ مختصر نظرانہ مختصر مجمع دے مطابق بارگاہ رب کے اندر قبول ہو گئے اصل کتاب ناچیز گرانتی گجرات شہر شاہ دولہ سرکار کا دربار نہ لونا یہ میں صرف ایک شک ایک شبہ ایک بکواس ایک گمراہی جیڑی اڑا کے سنگیاں ساڑیاں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی اگے کئی بیچارے کچے جڑے وہ پھسل بھی جاتے انہوں نے بچاؤ میں صرف اللہ کے قرآن کا بیان سنایا اللہ جل شانہ سانو استقامت
استقامت عطا فرما. شاہ صاحب قبلہ دعا فرما.